یعنی یہاں ایمان اور توکل کی اہمیت بتاتے ہیں کہ مثلا ایمان کیا ہے. پہلا بتایا کہ ایمان جس طرح نور ہے، پہلے کے 2 پوائنٹ میں بتایا تھا، پچھلے ہفتہ ہم نے پڑھا تھا. اس ہفتہ میں بتاتے ہیں کہ ایمان نور بھی ہے اور قوت بھی ہے. اور ایمان کے ذریعے انسان جو توکل کی قوت حاصل کرتے ہیں، وہ توکل کی قوت کے ذریعے پہاڑوں جیسا حادثات کا مقابلہ کر سکتا، مصیبتوں کے سامنے کر سکتا. کیونکہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان توحید کے تقاضا کرتی ہے. اس لیے اگر آپ ایمان رکھتی ہیں، وہ ایمان صرف ایک الہ پر ایمان رکھنا کی تقاضا کرتی ہے. ایمان توحید کی تقاضا کرتی ہے. توحید اگر تم ایک الہ پر اعتقاد رکھتی ہے، یقین کرتی ہے، اس پر توکل کرنا کی بھی تقاضا کرتی ہے. کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان توحید بھی توکل کو تقاضا کرتی ہے. جس نے ایمان رکھا ہے وہ ایک پورا کائنات کے خالق کرنا والا صرف ایک ہی الہ پر ایمان رکھنا چاہیے. اگر اس پر ایمان رکھا کہ یہ الہ جو پورا کائنات کے بنایا ہے اور چلا رہا ہے اور کوئی بھی جگہ میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے ایک ذات پر ضرور بضرور توکل کرنا چاہیے. اس لیے اگر انسان اس پر توکل کرے گا، جو جتنے حادثات کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے، بلاؤں کے ذریعے انسان کے اوپر جو بوجھ ہو جاتی ہے، مصیبت کے ذریعے بوجھ آ جاتی ہے، انسان وہ بوجھ سے خلاص پا لیتی ہے. اس لیے اس کے لیے جمال بھائی بھی بتائے، مثال دیے کہ توکل کرنے والا اور توکل نہیں کرنے والا، اسی طرح 2 آدمی کے مثال دیے کہ 2 آدمی اپنا کندھوں پر، سر پر باری برقم بوجھ اٹھایا اور ایک سفینہ یعنی ایک کشتی پر داخل ہو گیا. پہلا آدمی کیا کیا؟ کشتی پر داخل ہوتا ہی فوراً اپنا جو سر پر سامان تھا اس کی زمین پر رکھا، اس کے اوپر بیٹھ لیا اور اطراف کی سیر کرنا شروع کیا. دوسرا آدمی نے کیا کیا؟ اپنا سر پر وہ بوجھ نہیں، زمین نہیں رکھا. تو اس سے کہا کہ ہاں بھائی اپنا سر پر جو بوجھ ہے زمین پر رکھو. یہ کہتے ہیں نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں کسی نے چھوڑے کے رہ کے کسی کچھ ہو جائے گا، میرا سامان قیمتی ہے، میں نہیں رکھوں گا. میں خود طاقتور ہوں، میں خود اپنا سامان اپنا سر پر محفوظہ کروں گا. اس کے دوست نے اسے کہتے ہیں کہ دیکھو تم ابھی تھوڑا سا طاقت ہے تمہارا پاس، لیکن یہ بوجھ وقت بوقت بھاری ہوتا جائے گا اور وزنی ہوتا جائے گا، اور تم اس پر طاقت نہیں رکھے گا کہ اس کو اٹھا سکے. اور یہ بھی ہے کہ جو کپتان نے تم اس حالت میں دیکھے گا کہ کہا کہ یہ ہمیں توہین کرتی ہے، ہم پر بہتان لگاتی ہے کہ ہم شجاعت چور ہے، یا ہم جو مال ہے ہم حفاظت نہیں کر سکتے، ہم پر توہین اور بہتان لگاتی ہے. تو میں کیا کرے گا؟ جیل میں ڈالے گا. اس کے بعد وہ بیوقوف کی عقل سیر پر آ گیا اور اپنا زمین اپنا جو سامان ہے زمین پر رکھا، اس پر بیٹھا. اس پہ کے بعد دیکھا کتنا وہ خوش ہو گیا. وہ کہا کہ اللہ آپ سے راضی ہوں، یہ بوجھ کی تکلیف سے، پریشانی سے اور جیل کے جانا سے بچا لیا تم مجھے. میں خود کو طاقتور یا ایسے یہ جو چیزیں ہیں نہیں سوچا تھا. جو پہلا آدمی ہے وہ توکل کرنے والا آدمی ہے. اس دنیا میں آتی، اس دنیا کیا ہے؟ ایک کشتی ہے، ایک سمندر ہے. اس دنیا میں آتی ہے، اپنا جو جتنے مسائل کے ذریعے جو دنیا کے مسائل ہیں اس کے اللہ تعالیٰ کے پر سپورٹ کرتی ہے، خوشی سے اپنا زندگی گزارتے ہیں. یعنی دنیا کے جو جتنے مسائل ہے اس کے اپنا سیر پر نہیں لیتے ہیں، کیونکہ توکل میں کیا آتا ہے؟ مصیبت آ گئی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں خیر ہوگا. موت آ گیا رشتہ دار کی یا کسی کو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کی انشاءاللہ حال چارے دکھائے گا. اللہ ہم پر مالک ہے اور ہمیں دیکھتے ہیں.
हम ऐसे वैसे खाली नहीं है। इसी तरह जो बीमारी आ जाए, जो चीज़ें आ जाए, दूसरा मखलूक़ात की, दूसरा इंसानों के जो ऊपर आने वाला जितना मसाइल है, उसके जो पूरा मसाइल अल्लाह ताला के तरफ रखेगा और यानी सफीना पर रखेगा, तवक्कुल करेगा, उसके बाद उसके सर में वो इतना बोझ नहीं हो जाएगा, तवक्कुल के ज़रिए इस दुनिया में खुशी से ज़िंदगी गुजारेगा। और दूसरा ने क्या करती है, ऐसे हर चीज़ के बारे में सोच कर परेशान होती है कि जैसे कि उन चीज़ों के बारे में सोचने वाला ही नहीं, वो सब वो ही खुद सोचते हैं। यानी उनके मालिक नहीं, उनके रज़्क़ देने वाला नहीं, उनकी खल्क़ करने वाला नहीं, उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। वो सिर्फ सोचते हैं कि मैं हूँ जो जितने चीज़ें हैं उसके देखभाल करने वाला, उनके बारे में सोचने वाला। उसके बाद क्या होती है, फजूल जो जितना परेशानी है, जितना जो मसाइल की वजह से, हादिसत की वजह से इंसान के ऊपर परेशानी आते हैं, उसके सर पर बोझ बना देती है और इस दुनिया में हर वक्त परेशान रहती है। और आखिरत में भी तवक्कुल नहीं करने की वजह से अल्लाह ताला से सज़ा मिलेगा, क्योंकि तवक्कुल तुम अल्लाह ताला आखिरत में कहेगा, यहाँ हाँ अच्छा, यानी तुम मुझ पर इत्मीनान नहीं था, तुम अपना खुद मुझसे शफकत रहीम समझना शुरू किया, या मुझसे ताकतवर समझना शुरू किया, या जो मखलूक़ात है जो मैंने बनाया, आप उसके मेरा मखलूक़ात होना, मेरा उन पर जो रहीम रहमत है, शफकत है, आप उनके इनकार करते हैं। इसी इनकार की वजह से क्या है, इंसान सज़ा का भी मुस्तहक़ बन जाते हैं। इसलिए असल इंसान की इस दुनिया में काम, जो जिम्मेदारी तुम्हारा पर अल्लाह ताला दिया है उसके अच्छी तरीक़े से करना, बाकी जो मसाइल हैं उसके अल्लाह ताला पर छोड़ना। उसके बाद इंसान की पूरा परेशानी, ज़हनी परेशानी, दिमागी परेशानी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। वगरना इंसान हर चीज़ के बारे में सोच कर इस दुनिया उसके लिए एक जिंदाम बन जाती है, जहन्नम बन जाती है, अज़ाब देने वाला एक जगह बन जाती है।